بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آئی ایم مس اریبہ واجد، آئی ایم یور اسلامیہ ٹیچر۔ سب سے پہلے ہم بک کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسلامیات لازمی آف کلاس 8۔ ہم نے سلیبس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے اسباق، دوسرے نمبر پہ ہے مضمون، تیسرے نمبر پہ ہے باب محاورہ ترجمہ، چوتھے نمبر پہ آداب۔ حصہ اسباق کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہے ایمانیات و عبادات، باب دوم ایمانیات و عبادات، باب سوم سیرت طیبہ، باب چہارم اخلاق و آداب، باب پنجم ہدایت کے سرچشمے مشاہرہ اسلام۔ باب دوم ایمانیات و عبادات میں ہم سبق نمبر 1 کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق نمبر 1 میں ہمارے پاس موجود ہے ایمانیات، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ صفحہ نمبر 4 پہ ہمارے پاس یہ سبق موجود ہے۔ اب ہم آئیں گے صفحہ نمبر 4 پر۔ ایمانیات، عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار۔ اسلام کے چند بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان بنیادی عقائد میں عقیدہ آخرت بھی ہے۔ عقیدے کے لغوی معنی باندھی ہوئی یا گرہ لگائی ہوئی چیز کے ہیں، اور آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز کے ہیں۔ اصطلاح شریعت میں عقیدہ آخرت کے معنی ہیں مرنے کے بعد آنے والی زندگی پر پختہ یقین کرنا۔ مفہوم: آخرت کی زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان قبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جب دنیا کا یہ نظام ختم کر دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ پھر تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ جس کے اعمال نیک ہوں گے اسے ایک ایسی جگہ ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور جس کے اعمال برے ہوں گے وہ ایک انتہائی اذیتناک جگہ میں رہے گا جس کا نام جہنم ہے۔ پیج نمبر 5۔ اہمیت: قرآن مجید میں توحید اور رسالت کے بعد سب سے زیادہ تاکید عقیدہ آخرت کے بارے میں آئی ہے، کیونکہ دنیا کے تمام اعمال اور ان کے نتائج کی اصلی بنیاد اس عقیدے پر قائم ہے۔ اس کے بغیر باقی عقائد بے معنی ہیں۔ اگر انسان اس عقیدے کا قائل نہ ہو تو وہ نہ تو نیک اعمال کرنے کی ضرورت سمجھے گا اور نہ ہی برے اعمال سے بچنے کی ضرورت محسوس کرے گا۔ اس لیے کہ جب انسان آخرت کا منکر ہو تو وہ بھی صدا اور جدا کا بھی منکر ہوگا، تو پھر اس کے لیے نیک اعمال کرنا اور نہ کرنا اور برے اعمال سے بچنا اور نہ بچنا سب برابر ہو جائے گا۔ اس عقیدے کے ذریعے دل میں ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے لیے ہر نیکی اور بھلائی اختیار کرنا اور ہر برائی سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اس عقیدے کے بارے میں بے شمار آیات آئی ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے، مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آخرت کی فکر اور تیاری کے متعلق بار بار تاکید فرمائی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا، سب سے زیادہ سمجھدار اور سب سے زیادہ احتیاط کرنے والے لوگ وہ ہیں جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور آخرت کے لیے سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کا اعزاز لے اڑے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کر فرمایا، میں اور قیامت اس طرح سے بھیجے گئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں یوں فرمایا ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہوا ہماری ریڈنگ کا اختتام۔ ہمیں اس سبق میں عقیدہ آخرت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کے معنی ہے موت کے بعد کی زندگی، یعنی ہر مسلمان کا اس بات پر ایمان ہونا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ہے، یہی عقیدہ آخرت کہلاتا ہے۔ عقیدہ آخرت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہوتا، بلکہ دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، یعنی کہ قبر میں منتقل ہو جاتا ہے۔ قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ وہ جگہ ہے قبر کی زندگی کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ عالم برزخ وہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد تمام انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، کیونکہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے ان کے نامہ اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔
جس کی نماز پوری ہوئی تو اس کے باقی اعمال بھی پورے اتریں گے، لیکن اگر نماز ہی خراب نکلی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ آج ہم نے سبق نمبر 1 کے صفحہ نمبر 4 اور 5 کی ریڈنگ کی اور اسے سمجھا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اسی سبق کو کنٹینیو کریں گے۔ اللہ حافظ۔